بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس علاقے میں جائیں گے اس علاقے میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، وہاں علماء بھی ہوں گے، وہاں صلحاء بھی ہوں گے، وہاں بڑے بڑے تاجر بھی ہوں گے، وہاں بڑے بڑے زمیندار بھی ہوں گے جنہیں ہم بڑا بڑا کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو بنیادی میرے عزیز دوستو یہ ہے، ہم دنیا کے کسی کونے میں چاند پر پہنچ جائیں یا کہ کسی علاقے میں پہنچ جائیں، بڑے سے بڑے مالدار کے پاس، بڑے سے بڑے وزیر کے پاس، بڑے سے بڑے صدر کے پاس، بڑے سے بڑے نقشے والے کے پاس، بڑے سے بڑے اکثریت والے کے پاس، بڑے سے بڑے باغ والوں کے پاس، بڑے سے بڑے کارخانے والوں کے پاس، صنعت کاروں کے پاس، جہاں پہنچ جائیں اس بات کا ہر ایک اپنے دل میں یقین رکھے، ہر ایک اپنے دل میں اس کے استحضار رکھے کہ خدا کی قسم میں جس نقشے کو لے کر جا رہا ہوں یہ نقشہ انبیاء والا نقشہ ہے اور اس سے بڑا کوئی نقشہ ہو نہیں سکتا، یہ سب سے بڑا نقشہ ہے اور یہ ہمیشہ کی کامیابی کا نقشہ ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہر آدمی میاں ان سے کیا بات کریں، یہ تو بہت بڑے تاجر ہیں، ان کے پاس کہاں فرصت ہوگی؟ جو تاجر کے پاس تجارت کا نقشہ لے کر جا رہا ہے وہ دعوت کا نقشہ اس کے سامنے رکھ نہیں سکتا، اور جو داعی، جو دعوت دینے والا، جو جماعت میں جانے والا متاثر ہو کر جا رہا ہے وہ متاثر کر نہیں سکتا، یہ تو مدعو ہو کے جا رہا ہے۔ داعی تو وہ تاجر بنا، داعی تو وہ کاشتکار بنا، داعی تو وہ صدر صاحب بنے۔ اگر تم متاثر ہو کے جا رہے ہو تو تم مدعو ہو، داعی نہیں ہو۔ ہمیں داعی بن کر جانا ہے، اور داعی بننا کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ داعی بننا اسے کہتے ہیں کہ قوم شعیب میں جاؤ تو ان کی تجارت کے خلاف، قوم سبا میں جاؤ تو ان کے باغات کے خلاف، قوم نوح میں جاؤ تو ان کی اکثریت کے خلاف، قوم سمود میں جاؤ تو ان کی صنعتوں کے خلاف، کیونکہ ہر ایک کے خلاف تم اپنا سب سے بڑا نقشہ لے کر جاؤ، کسی کے پاس اس کے نقشے سے متاثر ہو کے مت جانا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارے دل میں تو ان کی بڑائی نہیں، لیکن کیونکہ ان کے دل میں ان کی اپنی بڑائی ہے، ان کے دل میں ان کی اپنی بڑائی ہے، اگر ہم نے ان کی بڑائی کا لحاظ نہ کیا تو ہمارے دعوت کے دینے میں رکاوٹ بنے گی۔ وہ ان کے دل میں جو ان کی اپنی بڑائی ہے، ہم دعوت دینے میں ذرا نیچے نہیں اتریں گے کہ نہیں جی ان سے تو 3 دن کی کرو، اس سے زیادہ بات نہ کرنا ان سے۔ یاد رکھو گشتوں میں 3 چلے کی کھل کر دعوت دینی ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا تعصب ڈال رہے ہو، اگر اپنی ذات کا تعصب ڈالنے گئے ہو تو اپنی ذات کے اس پہ تعصب ڈالو گے، اس کو سوچو گے بھائی ان کو تو 3 دن کے لیے کہہ دینا ہی کافی ہے، اور یوں سوچو گے کہ جو آدمی بالکل فارغ ہوگا گھر سے، جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، جس کا کوئی کمائی دھندا ہو، کچھ نہ ہو، اس کو جا کے دعوت دے سکیں گے 3 چلے کی، لیکن اتنے مشغول آدمی سے ہم 3 چلے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ بھی خیال نہ کرنا کہ میرے تو 3 چلے لگے نہیں، میں کسی سے کیسے کہہ سکتا ہوں۔ عام طور پہ سننے میں ملے گی بات، عام طور سے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ جس کام کو تم کرتے نہیں سکی ہو۔ یہی آیت کا مطلب ہے، یہی آیت کا مطلب ہے بھائی کہ جس کام کو کرتے نہیں اسے کہو بھی مت، یہ مطلب نہیں ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اس وقت اس بات کو کہتے کیوں تھے جس کو اب کرتے نہیں ہو؟ ہم یوں جہاد کریں گے، ہم یوں خدا کی راہ میں قربان ہوں گے، ہم یوں جانیں لٹائیں گے۔ اب جب وقت آیا جہاد کا، اب جو خدا کی طرف سے جہاد فرض ہوا اور اللہ کی راہ میں نکلنا طے کیا گیا، حکم آیا، تو اب نکلتے نہیں ہو۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اس بات کو کرنے کو کہتے کیوں تھے اس وقت جس کو اب کر نہیں رہے ہو؟ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمیں کہنا ہے اور کہتے کہتے ہی کرنا آئے گا۔ ہم دعوت دینے میں نیچے نہیں اترنا ہے، بلکہ دعوت دینی ہے جم کر۔ ایک آدمی طے کر لے انشاءاللہ کہ ہمیں اللہ کی راہ میں نکل کر 3 چلوں کی دعوت دینی ہے جم کر، گشتوں میں، تعلیم میں، خدمت میں، ہر عمل میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ تو جب ہم کسی علاقے میں جائیں گے، اب تو ہمارے جانے کی کیا صفت ہو، بھائی بیٹھ جاؤ بھائی میرے دوستو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس راستے مشقتیں آتی ہیں، خبر نہیں اس وقت کی گرمی کا برداشت کرنا اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا راحت عطا فرمائے گا، اور کن بڑی بڑی گرمیوں سے، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہ جہنم کی آگ وہاں کی گرمی بڑی سخت ہے، حشر کی گرمی بڑی سخت ہے، وہاں 1 میل پر ہوگا سورج، یہاں تو کروڑوں میل پر ہے۔ اس لیے بیٹھ جاؤ ہمت کر کے، دھیان سے بات سنتے رہو۔ تو یہ کہیں کہ ہم یہاں سے نکلیں گے اپنے آپ کو پابند بنا کر،
ہمارا ایک ایک عمل دعوت بنے گا. اگر جماعت ہنستی ہوئی بھی جا رہی ہے تو یہ کہ ہمارا ہنسنا بھی دعوت بنے گا, اور اگر جماعت ذکر کرتی ہوئی جا رہی ہے تو ہمارا ذکر دعوت بنے گا. اب یہ خود سوچ لو کہ ہم ذکر کو دعوت بنانے کے لیے نکلے ہیں, ذکر کی طرف امت کو لانے کے لیے نکلے ہیں, یا ہم ان کو کہ جس طرح ہنس رہے ہو ہنستے رہو اس لیے نکلے ہیں. نکلتے ہی ایک ایک عمل ہمارا دعوت بننا شروع ہو جائے گا. ہم اسٹیشن پہ ہیں, ہم ٹرین میں ہیں, ہم بس میں ہیں, ہم اڈے پر ہیں, ہم کسی مسجد کے باہر ہیں, ہم کسی بازار میں ہیں, ہمارا ہر جگہ کا ہر عمل دعوت بنے گا. بقمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اگر یہ جماعت والے کچھ بھی نہ کریں, یہ خاموشی سے جائیں اور واپس آ جائیں جماعت میں سے, ان کا یہ عمل بھی دعوت بنے گا. ان کا یہ عمل بھی دعوت بنے گا. کیونکہ جب ہم اللہ کے راہ میں نکل کر دعوت دیں گے تو ایک تو ہم اپنی دعوت دینے میں کسی سے متاثر نہیں ہوں گے, اور ایک اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں کسی کا مدعو نہیں ہونا ہے بلکہ ہمیں داعی بننا ہے, اور ہر ایک کو داعی بنانا ہے. مدعو بننا کسے کہتے ہیں؟ علاقے میں داخل ہوتے ہی اگر اپنا کھانے کا انتظام کر لیا تو داعی بن گئے, اور اگر اپنا کھانے کا انتظام نہیں کیا تو کیا بنے بھائی؟ جو کہ مدعو بن گئے. کوئی بھی آئے گا کہ میاں جماعت آئی ہے, بظاہر کھانے پینے کا انتظام ان کے پاس نہیں ہے, تو چلو ان کے کھانے کا انتظام کرو. اور جس نے تم پر پہلے حملہ کر دیا وہی کامیاب ہو گیا, اور جس پر تم پہلے چھاڑے تم کامیاب ہو گئے. سب سے پہلے جاتی ہماری دعوت ہوگی کہ بتاؤ 3 چیلے کے لیے کون تیار ہے, بتاؤ ہمارا ساتھ دینے کے لیے کون تیار ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گشت میں سب سے پہلی بات کہ میری مدد کون کرے گا, یہ نہیں مجھے کون کھلائے گا, مجھے کون پلائے گا, ہماری دعوت کون کرے گا. میں یؤوینی, ہمیں ٹھکانہ کون دے گا, یعنی ہمیں آج ہم یوں کہیں کہ ہمیں ملاقاتیں کون کروائے گا, ہمیں مسجد میں رہ کر ہمارے ساتھ ان تقاضوں کو کون پورا کروائے گا. تو یہ کہ جاتے ہی ہمیں اپنا کھانا پکا لینا ہے, اپنا کھانا ہمیں خود پکا لینا ہے جاتے ہی, تاکہ علاقے والے یوں نہ سمجھے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. تو جو اپنا کھانا پکا کر لے آئیں گے ان کی تشکیل ہم نہیں کر سکیں گے. جب ان کی تشکیل کا وقت آئے گا وہ یوں کہیں گے کہ دیکھو ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں. کیوں بھائی, ہوگا نہیں, ہم نے تو انہیں کھانا کھلایا اور یہ ہماری تشکیل کر رہے.